طالب سے بہت محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی بات نہیں، جو اللہ جانا ہو جائے. وہ شبر زیدی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی اس کا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا انٹرویو، اس نے کہا کہ جو لوگ ریفنڈ لینے آتے ہیں ایف بی آر میں 10% تو ہمارا حق ہے، ہم 10% لیں گے، ہمارا حق ہے. ہاں جو 15 لیتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. ابھی میرے ایک دوست کی جاننے والے کی فیکٹری ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ایف بی آر کی ٹیم نے چھاپا مارا اس کی فیکٹری میں. ایف بی آر کی ٹیم نے مجھے کہا کہ آپ کلیئر ہیں بالکل، اب بتاؤ کتنے پیسے دو گے. تو میں نے کہا جی آپ بتائیں. تو نے کہا 10 لاکھ روپے دے دو. لے جاؤ. 10 لاکھ روپے لے کے انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ آپ ٹھیک ہیں. ہمارا نیکی کا معیار کیا ہے؟ ہمارا نیکی کا معیار یہ ہے کہ جی وہ نیک آدمی ہے لہذا یہ کسی کا کام کرے گا ہی نہیں، بس یہ ہے نیکی. بیٹا اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں، اس نے بھی اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دیے. بیوی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے شروع کر دیے. ماں کو یہ غصہ آیا کہ پیسے ادھر جانے لگ گئے ہیں، لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے گلا ہی کاٹ دیا اس کا، اس بات کے پیسوں کے لیے. اور نہ صرف گلا کاٹا، کسی بندے کو بلا کے اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک مقرر وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے، ایک محنت کے لیے بھیجا ہے. ایسے فضول نہیں بھیجا. ایسے نہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تجھے ایسے فضول ہی پیدا کیا، کوئی کام ہی نہیں، تم ایسے ہی بس بنا کے چھوڑ دیا. اور ایسا نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھ کہ واپس نہیں آؤ گے، ہمارے سامنے دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں. ہم نے بڑا ہی ایک بہت اہم کام کے لیے تمہیں بھیجا دنیا میں. اہم کام، ایسے کام بھی چھوٹا نہیں ہے بہت، کیونکہ اس لیے اہم اس لیے ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی پہ آگے بہت بڑی زندگی کا دار و مدار ہے. یہ ایسے نہیں کہ ایسے ختم ہو جائے، نہیں بس ٹھیک ہے جی ایسے بچے سے جوان ہوئے پھر آس کھیل کے ہو گئے. نہیں، اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے بہت بڑا. اور یہ بات میرے دوستو بڑی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ روزانہ اس بات کو یاد کیا جائے کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے، میں کیوں بنا ہوں. اگر یہ بات یاد نہیں رہے گی تو ڈی ٹریک ہو جائے گا. کہ میں یہاں آپ سے جب بات کرتا ہوں بیٹھ کے تو میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں. آپ کو یاد نہیں کراتا، اپنے کو یاد کراتا ہوں، کیونکہ سب محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو. فقیر ہو، ضرورت مند ہو، ہم سب محتاج ہیں. کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. وہ جبرائیل نے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. ایسے طرح جس طرح میں نے کپڑے پہنے صاف ستھرے ایسے نہائے دھوئے ہوئے. ایک آدمی آیا اور آ کے مدینہ منورہ میں حضور کے سامنے بیٹھ گئے. لوگ دیکھ رہے یہ کون ہے. مدینہ کون سا کوئی لاہور طرح تھوڑی سا 1.5 کروڑ کی آبادی تھی، نہیں. تو چند لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے کو سب جانتے تھے، آلموسٹ سب کو پتا تھا. اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں صحابہ کہ یہ کون آدمی ہے، یہاں کا تو ہے نہیں. اور کپڑے اتنے صاف ستھرے پہنے ہیں کہ مسافر بھی نہیں لگتا. اس وقت یہ تھوڑی تھا کہ آڈی میں بیٹھے جناب اسی طرح اتر گئے.
تو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر، مٹی دھول، جو مسافر ہوتا تھا وہ دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ مسافر کہیں سفر کر کے آئے، دھول سے بھرا، یہ بالکل صاف ستھرا بہترین آ کے سامنے ایسے دوزانے ہو کے بیٹھ گئے، ایسے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئے. تو لوگ ابھی سوچ رہے تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے اللہ پہ ایمان لانا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، 5 اعمال کا نام اسلام. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. پھر اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ احسان. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر کم از کم ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا چونکہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اسی طرح جواب دینے والا بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے اور چلا گیا. صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کون آدمی تھا، ایک دم غیب بھی ہو گیا، کہاں چلا گیا، اور خود ہی سوال کر رہا تھا، اور خود ہی ایسے لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ٹھیک کہہ رہے، جیسے استاد کہتے ہیں کہ ٹھیک بالکل ٹھیک. تو اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اچھا اتنا بتا دیں، قیامت کا تو نہیں پتا، کتنا بتا، کوئی نشانی بتا دیں. نشانی ہے کیا ہے؟ کوئی نشانی سے ہمیں سمجھ لیں کہ قیامت آنے والی ہے. ہاں تو آپ نے فرمایا نشانی بتاتا ہوں، نشانی غور سے سن لو. میں کیا آپ نے فرمایا بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، میری عمارت بڑی ہے، میری بڑی ہے. ٹھیک. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تھا. یہ جبرائیل تھا، اور تمہیں مسجد میں بیٹھنے کا ادب سکھا کے گیا ہے. مطلب مسجد میں بیٹھنا کیسے، اور تمہیں بتا کے گیا ہے کہ بھئی تم نے جب سوال کرنا ہے تو کس طرح سوال کرنا ہے، یہ سمجھو. وہ سوال ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے، ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے، ہر چیز سمجھائی گئی ہے، لیکن ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارے صبح سے لے کے شام تک کے جو معمولات ہیں ان میں یہ کہیں بات ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں بھیجا دنیا میں، اللہ ہے ساری کائنات کا بنانے والا، اللہ ہے ہمارا مالک، اللہ ہے ہمارا خالق. یہ تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ اب کل مجھے اس نے کسی نے کہا کہ جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے تو جمعے میں میں کہا میں جمعہ پڑھاتا تو نہیں، میں تو بات ہی کرتا ہوں. اس نے کہا پھر بھی کوئی بارش کی دعا کرا دیں، بارش کی دعا کرا دیں، بارش نہیں ہو رہی. اب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کبھی بارش کی دعا آپ میں سے کسی کو آتی ہے بارش کی دعا، یا کبھی پتہ ہی ہو کہ بارش کی دعا ہوتی کیا ہے؟ اب بارش کی دعا ذرا سن لیں کہ بارش کی دعا ہے کہ میں آپ کو اس لیے دیکھ کے بتاتا ہوں تاکہ وہ چیز کوئی آگے پیچھے لفظ رہ نہ جائے. یعنی اس دعا کو سنیں اور پھر اس دعا پہ غور کریں کہ الفاظ کیا ہیں اس دعا کے. ذرا یہ ہے قابل غور بات. جب بارش نہیں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو بارش نہ ہونے کی جو نماز استسقاء ہے، یہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی نماز استسقاء پڑھے. تو نماز استسقاء جو تھی وہ میدان میں ہوتی ہے، اصل میدان میں. یہاں کہیں میدان میں نماز پڑھنے دہشت گرد خطرہ، لیکن یہ میدان میں دعا نماز پڑھنی، اور نماز کا دعا ہے الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اب الفاظوں پہ غور کرتے جائیں. لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء. میں ترجمہ بتاتا ہوں. انت الغنی ونحن فقراء انزل علینا الغیث انزل علینا الغیث وجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین. یہ ہے بارش کی دعا. اب اس میں دعا میں سمجھے کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں الرحمن الرحیم جو رحمان ہے جو رحیم ہے مالک یوم الدین اس دن کا اکیلا مالک ہے. لا الہ الا اللہ کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یا اللہ تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں سب کچھ تیرے ہاتھ میں. یفعل ما یرید یا اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب یہ ساری بات اللہ کی اللہم انت لا الہ الا انت. پھر کہہ رہے یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے کس کو کہیں. تجھے نہ کہیں تو کہیں کس کو ہے کوئی نہیں. انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ آپ غنی بادشاہ ہم تو فقیر ہیں ہم محتاج ہیں. تو کیا اتنی لمبی بات ہے کیا کہا انزل علینا الغیث یا اللہ بارش کر دے ہمارے اوپر بارش برسا دے. اب اگلی دعا نبی نے کیا مانگی وجعل ما انزلت لنا قوت. کیا مطلب کہ یا اللہ بارش برسا دے مگر اتنی برسائیں جس کی ہم برداشت کر لیں. ایسا نہ ہو کہ بارش میں سیلاب ہی آ جائے. کیا بات ہے. یہ بھی آگے کہا کہ اینی چاہیے اینی کریں یا اللہ اس سے زیادہ نہ کریں. اور وبلاغا الی حین اور یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن آپ کے پاس آنا ہے. اب یہ دعا اگر قوم پڑھ لے جو میں نے بتائی یہ دعا ساری قوم پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو بارش 1 گھنٹے میں ہو جائے گی یاد رکھنا. کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کے تھے 8 سال کے کیونکہ ہماری دادو جان حضور کی والدہ پہلی تھی نہیں حضور کے والد تو پیدائش سے پہلے نہیں تھے. یہ نشانیاں تھیں چونکہ حضور کی نشانی تھی. جو بھی راہب جو بھی یہودیوں کا جو بڑا عالم ہوتا تھا نا جیسے وہ جب گئے نا لے کے ابو طالب لے کے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پہ. اب چونکہ ابو طالب سے بہت محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی بات نہیں جو اللہ جانے ہو جائے. آپ نہ میرا نہیں بنتا اللہ جانے ہو جانے. وہ نبی کے حضور کے چچا تھے حضور سے بے حد محبت نہیں بے حد محبت. یعنی کیسی محبت تھی حضور سے ان کو. آپ 7-8-9 سال کے تھے آپ تو وہ ان کا اس وقت قافلے جاتے تھے باہر امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے مال باہر لے کے جاتے تھے اپنا لے کے آتے تھے تو قافلے میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے کو نہ بتانا یہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے جانے نہیں دے گا. جس طرح ہمارے بچے جانے نہیں دیتے تو چھپ کے اب جانے لگے تو حضور کو پتہ چل گیا کہ جا رہے تو حضور نے جا کے ٹانگ پکڑ لیا کہ میرے ساتھ جانا اور حضور رونے لگے میرے ساتھ جانا. اب وہ اتنی محبت تھی انہوں نے کہا میں نے اس کو ساتھ ہی لے کے جانا میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا. ٹھیک لے گئے ساتھ. اب سب ساتھ لے گئے تو راستے میں ایک راہب ملا جو اس وقت کا عالم تھا. اس نے دیکھا کہ اس قافلے میں کوئی چیز ہے کہ ساتھ ساتھ ایک بدلی چل رہی ہے ایک بادل ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کا سایہ ساتھ ساتھ ہے. یہ کیا چکر ہے. اب اس نے کہا ان کو سارے قافلے والے نے وہاں پڑاؤ کیا. انہوں نے کہا جی کل آپ کا کھانا ہے میری طرف سارے قافلے کا. تو
تو کسی نے اس کو کہا کہ ہم پہلے کئی دفعہ گئے ہیں، تو نے کبھی کھانا تو کیا نہیں ہمارا، کئی دفعہ پہلے بھی گئے، تو تو شوم آدمی، کوئی شوم آدمی، تو نے کبھی کھانا کیا نہیں، تو کیسے کھانا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے آج تم لوگوں کا کھانا کرنا ہے. تو ٹھیک. اگلے دن کھانے پہ جب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹے تھے تو آپ کو انہوں نے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ آپ سامان کے پاس تشریف رکھیں، ہم اس سے کھانا وانا کھا کے آئیں گے. اب جب وہ سارے لوگ پہنچ گئے کھانے پہ تو اس نے دیکھا ہی کر کے، سب کو دیکھا کہ اصل پارٹی تو ہے ہی نہیں بیچ میں. اس نے کہا تم لوگ آپ لوگ سب آ گئے ہو یا کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں سب آ گئے ہیں، ایک بچہ ہے پیچھے رہ گیا. انہوں نے کہا تمہارا بیڑا غرق، جس کی وجہ سے کھانا کیا وہ اسے چھوڑ آئے، اسے لاؤ پہلے، کھانا پھر کھلے گا، اسے لے کے آؤ. تو یہ سارے جو ہے نا، یہ درخت کی بہت بڑا درخت تھا، اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے. جب حضور تشریف لائے چھوٹے سے بچے تھے تشریف لائے، تو اب چھاؤں میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، سب چھاؤں پڑ گئی. تو آپ جہاں بیٹھے وہاں دھوپ تھی. جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے تو ایک بادل نے یوں کر کے آیا اور وہاں چھاؤں کر لی. انہوں نے کہا یہ اس کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میں. آپ نے اس سے کہا یہ آپ کا بیٹا؟ جی ہاں میرا بیٹا. انہوں نے کہا پھر یہ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ نہیں کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کا سگا بیٹا؟ اس نے کہا نہیں اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کا باپ تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے پیدائش سے پہلے. انہوں نے کہا پھر وہی ہے، وہی ہے. کیونکہ نشانیوں میں ہے، حضور کی نشانیوں میں لکھی، کتابوں میں نشانی لکھی ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے تو ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہوگا. پھر اس نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. انہوں نے دیکھا کمر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ مہر نبوت تھی، جس میں ایسے کالا سا نشان تھا، اس کے اوپر بال تھے، وہ مہر نبوت تھے. تو اس نے دیکھے گا، اس نے کہا ابو طالب سے کہا اس کو واپس لے جاؤ فوراً، اس کو واپس لے جاؤ ورنہ یہ آگے یہودی کو پتہ چل گیا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے، واپس لے جاؤ. اب جب دعا مانگتے تھے، سارا واقعہ مجھے ایسے ہی بیچ میں یاد آ گیا، جب دعا مانگتے تھے نا ابو عبد المطلب جو دادا تھے، جو چاچا تھے، عبد المطلب اسی طرح ایک دفعہ وہاں ہو گیا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی. عبد المطلب کے پاس اس وقت عبد المطلب تھے زندہ. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک بارش کر دے. تو حضور چھوٹے سے تھے، ایسی 7-8 سال کے، تو وہ حضور کو گود میں بٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے. تو انہوں نے ایسے جو خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ کا جس طرف اس کا سایہ ہوتا تھا نا، اس طرف ایک قالین بچھتا تھا، چھوٹا سا قالین بچھاتے تھے. اس قالین پہ عبد المطلب ہی بیٹھتے تھے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس پہ پاؤں بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ برا شگون ہوتا ہے، پاؤں رکھ دیا کسی نے اس پر. تو حضور تشریف لاتے تھے چھوٹے سے، تو آپ سیدھے قالین پہ بیٹھتے تھے. ایک دفعہ کسی نے ان کو حضور کو اٹھانے کی کوشش کی کہ جی اس قالین پہ بیٹھ گیا بچہ. عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو نہ اٹھانا، اس کو یہ وہ بچہ ہے جس کو اپنے مرتبے کا خود پتا کہ میں کون ہوں. تو انہوں نے حضور کو گود میں اٹھایا، ایسے دعا مانگی، یا اللہ بارش کر، یا اللہ یہ لوگ تیرے محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری بندیوں کے، تیری باندیوں کی اولاد ہے، بارش کرتے یا اللہ. تو ابھی دعا مانگ رہے تھے، حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، ابھی دعا مانگ رہے ہیں. تو مانگتے مانگتے بارش شروع ہوئی اور انہی کے علاقے میں بارش ہوئی، وہی بارش ہوئی اور کہیں نہیں ہوئی، وہی ہوئی. تو ساتھ کے جو قبیلے خزرج والے اور دوسرے قبیلوں کے لوگ نے یار ہمارے ہاں تو بارش ہوئی نہیں. انہوں نے کہا آؤ پھر ان کو کہیں. تو انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ جی بارش نہیں ہو رہی. تو یہ پھر حضور کو لے کے وہاں گئے، چھوٹے سے حضور کو لے کے وہاں پہنچے تو وہاں کھڑے ہوئے گئے اٹھاؤ ہاتھ. حضور نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بارش کر دے. دوڑا دوڑ بارش ہوئی. یہ دعا جو ہے یہ میرے نبی نے سکھائی ہے، یہ انہی کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. مگر کوئی دل کے یقین سے اس کو پڑھ لے گا، دل سے یقین سے یہ دعا مانگ لے تو بارش نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا بنایا ہوا.
لیکن میرے دوستوں یہ ساری بات اس میں مجھے یاد آ گئی ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ آ جائے تو پھر دل کرتے نہیں پھر کوئی اور بات کریں. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہماری دعائیں کس بات پہ قبول نہیں ہو رہی؟ کبھی غور کیا اس بات پہ کہ کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں الفاظ تو وہی ہیں، یہ قبول ہو چکی، اب کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو، دعاؤں کی قبولیت کی پیچھے شرط ہے، جو نافرمانی کے کاموں سے بچے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے فرمایا تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں تیری ہر دعا پوری ہویا کرے. اس نے مسئلہ ختم ہو گیا، بتا دیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو تیری ہر دعا پوری ہو. حرام کھانا چھوڑ. اب کسی نہ کسی درجے میں شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو حرام نہیں کھا رہا ہے. اس وقت کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. میں پیچھے کسی کے کام کے لیے گیا، میں اسلام کسی کا کوئی جائز کام تھا، زیادتی کسی نے کہا چلو میں کراتا ہوں. میں اسلام آباد گیا تو وہ جس سے میں ملوں منسٹر سے ملا. منسٹر صاحب کو کہا کہ جی یہ بندے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہاں زیادتی ہے یار، یہ ہونا چاہیے. منسٹر صاحب کہہ رہے ہونا چاہیے، غلط ہے، زیادتی ہے یہ. انہوں نے سیکرٹری کو بلایا، سیکرٹری صاحب سے کہا، سیکرٹری صاحب نے کہا جی یہ واقعی زیادتی ہے، ہونا چاہیے. ان سے ڈی جی کو بلایا، ڈی جی صاحب کو کہا، میں کہ یہ زیادتی ہے، ہونا چاہیے. اب منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں زیادتی ہے، سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں زیادتی ہے، ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں زیادتی ہے، کر کوئی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا یار میں نے سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا یہ کیوں کرتے نہیں؟ آپ کو جب کہہ رہے ہیں کہ زیادتی تو کرتے کیوں نہیں؟ جی کر دیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. خیر میں وہاں سے کل کر دیں، ایک دن گزرا، 2 دن، 4 دن، 5. تو میں نے اس کے پوچھا کون کے جو تھے نیچے کام میں، یہ سیکرٹری صاحب. انہوں نے کہا سیکرٹری صاحب بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بالکل یعنی رشوت وغیرہ نہیں لیتے کام. لیکن یہ نیکی ان کی یہ ہے کہ کسی کا کام کرتے نہیں. یہ ہے نیکی. ہمارا نیکی کا معیار کیا ہے؟ ہمارا نیکی کا معیار یہ ہے کہ جی وہ نیک آدمی ہے لہذا یہ کسی کا کام کرے گا ہی نہیں، بس یہ ہے نیکی. تو میں نے اس سے کہا کہ ایسے نیک سے وہ بد کردار آدمی بہتر ہے جو پیسے لے کے کام کر دے. ایسے نیک آدمی سے وہ رشوت والا اچھا ہے. لوگوں کا کام تو کرو، نیکی کیا تمہاری؟ تم سیٹ پہ بیٹھے ہو، انہوں نے تمہیں بٹھایا ہے تو کام کرنے کے لیے بٹھایا. تم کہتے کہ میرے طرح آج کام نہیں کرنا. یہ ہمارا معیار. میرا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کو مجھے وہ کہہ دے کہ جی یہ رشوتی ترغیب دے رہے لوگوں کو. یہ نہیں میرا مقصد خدا کے لیے. وہ بیٹھا نا ایک طبقہ پکڑنے والا بیٹھا کہ جی انہوں نے مولانا صاحب نے کہتا کہ رشوت لیا کرو. بھائی یہ مطلب یہ کہ کام کرو بھائی، نیک ہو تو کام تو کرو. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے میرے دوستوں کہ ہر آدمی سیٹ پہ بیٹھا ہوا یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں سے پیسے لینا میرا حق ہے. وہ شبر زیدی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی اس کا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا انٹرویو. اس نے کہا کہ جو لوگ ریفنڈ لینے آتے ہیں FBR میں 10% تو ہمارا حق ہے، ہم 10% لیں گے، ہمارا حق ہے. ہاں جو 15 لیتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. یہ بالکل آپ نے سنا ہوگا، آپ نکال کے دیکھ لو اس کو. یعنی گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ کہتا 10% تو حق ہے. ابھی میرے ایک دوست کی جاننے والے کی فیکٹری ہے، اس نے مجھے بتایا کہ FBR کی ٹیم نے چھاپا مارا اس کی فیکٹری میں. یہ کل مجھے بتایا اس نے. انہوں نے کہا ہمارے دفتر میں چھاپا مارا کہ جی 50 کروڑ کا آپ نے غبن کیا ہے، آپ نے ٹیکس کھایا ہے. تو اس نے کہا یہ میرے سارے کاغذ سامنے، آپ چیک کر لیں، آپ دیکھ لیں. ان کی ٹیم ساری آ کے بیٹھ گئی، سارا دن وہ حساب بناتے رہے، سارا دن نہیں، سارا حساب بن کے جب شام کو پتہ چلا کہ 5 لاکھ کا فرق رہ گیا صرف. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، 5 لاکھ کا بھی اور نکل آئے پیسے. تو رات کو مجھے فون آئے گا کہ 26,000 کا فرق رہ گیا. یہ 26,000 کا رہ گیا تو چھڑ دو. نہیں، 26,000 کا فرق نکل آیا. انہوں نے کہا جی آپ کلیئر ہیں. یہ مجھے کل بتایا اس نے. انہوں نے کہا جی FBR کی ٹیم نے مجھے کہا کہ آپ کلیئر ہیں بالکل، اب بتاؤ کتنے پیسے دو گے، سرٹیفکیٹ لینے کے پیسے کتنے دو گے.
تم کلیئر ہو بالکل؟ تو میں نے کہا جی آپ بتائیں. تو نے کہا 10 لاکھ روپے دے دو. ٹھیک لے جاؤ. 10 لاکھ روپے لے کے انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ آپ ٹھیک ہیں. اب جب قوم ایسی ہو جائے گی تو اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح دعائیں نہیں قبول. جب دل کا یقین بگڑ جاتا ہے میرے دوستو، جب دل میں یقین آ جاتا ہے کہ مال سے زندگی بنے گی، جب یقین آ جائے گا تو پھر آدمی کچھ نہیں دیکھے گا. یہ جو ابھی ڈسکا میں جو قتل ہوا ہے، جو عورت نے اس نے قتل کیا، وہ کیا ہوا؟ کس بات کا قتل ہوا؟ بیٹا اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں، اس نے اکاؤنٹ میں بھیجنا کر دیے. بیوی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے شروع کر دیے. ماں کو یہ غصہ آیا کہ پیسے ادھر جانے لگ گئے ہیں، وہ جس پیسوں سے میری زندگی بنتی تھی وہ ادھر چلے گئے. لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے گلا ہی کاٹ دیا اس کا، اس بات کے پیسوں کے لیے. اور نہ صرف گلا کاٹا، کسی بندے کو بلا کے اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے ہیں. پیچھے بات کیا ہے؟ پیچھے غلط یقین، مال سے ہونے کا یقین. یہ مال سے ہونے کا یقین انسانوں کی زندگیوں میں بربادی پھیر دیتا ہے کہ مال سے کام بنیں گے. اس لیے کل میں کسی کو کہتا تھا، میں کہا اپنے ایمان سے بتاؤ، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں، کسی نبی نے بھی آ کے سوائے غلط یقین کے کسی اور سے محنت نہیں کی. سب نے آ کے ایک ہی کام کیا ہے کہ اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو، دل کا یقین ٹھیک کر لو، دل کا یقین ٹھیک کر لو. تو دل میں غلط یقین ہوگا تو ساری زندگی غلط ہو جائے گی، سارا سسٹم بگڑ جائے گا. اس وقت پورے معاشرے میں جو سسٹم بنا ہوا ہے، وہ سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ مال سے کام بنیں گے، مال چاہیے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کسی کا کام، کسی کے سامنے کسی کی مشکل آئے، مصیبت آئے، اور وہ اس کے کام آ سکتا ہو. آپ اتنے سیٹوں میں جو بیٹھے لوگ کام تو آ سکتے ہیں نا، وہ آ سکتا ہو کام اس کے، اور پھر اس کا کام نہ کرے، تو پھر وہ مفتی تو ہو سکتا ہے، مولوی تو ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا. یہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا جو کسی کو مشکل میں دیکھے اور مدد بھی کر سکتا ہو، اور پھر مدد. بگڑے ہوئے یقین میرے دوستو، اللہ دنیا میں حالات اللہ اتارتے ہیں میرے بھائیوں. یہ کتنی ضرورت ہے اس بات کو کرنے کی. یہ جی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں جی وہاں اتنے، یہ کون کر رہا ہے دہشت گردیاں؟ کون مار رہا ہے بندے؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیسے ہو رہی ہے؟ بے گناہ بچے مار دیے. کل میں دیکھا نہیں وہ گاڑی میں کتنے بچے، چھوٹے بچے، شیرخوار اور عورتیں، کیا قصور کیا انہوں نے؟ یہ اس وجہ سے ہے میرے دوستو، اللہ کی ناراضگی جو اترتی ہے، اللہ کی جب ناراضگی اترتی ہے. یہ تو امی عائشہ نے پوچھ لیا تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی آتا ہے، پھر میں تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو مجھ پہ عذاب کیسا؟ اب وہ جو بچے مرے ہیں کل، ان کا کیا قصور ہے بتاؤ؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کا مفہوم ہے جب نافرمانیاں ہوتی ہیں اور اللہ کا عذاب ان نافرمانیوں پہ جب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی پستے ہیں. ہاں آخرت میں اللہ ان کو علیحدہ کر دے گا، آخرت میں علیحدہ، لیکن دنیا میں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. اس وقت اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی ماننے کو تیار ہے کہ یہ نافرمانیوں کا عذاب ہے؟ بتاؤ، پہلے تو یہ بتاؤ. اچھا بھلا ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ سمجھ نہیں آتی کی کر بیٹھے، اور سارے ہی عیب ہے اس میں، سارے ہی کام کرتا ہے. میں اب یہاں بیٹھ کے نام نہیں لیتا، سارے ہی کام کر کے کہتا ہے ہر ایسے کی کر بیٹھے. میں نے اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے سوچا کہ اور تو کی کرنا چاہتے ہیں، مثلا کیا کرنا چاہتے ہو بھئی؟ فراڈ تم کر رہے ہو، جھوٹ تم بول رہے ہو، بدکاری تم کر رہے ہو، دھوکہ تم دے رہے ہو، لوگوں کے حق تم کھا رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو اور بتاؤ؟
جس کے ہاتھ میں کوئی ذرا کا پاور آ جائے چھوڑتا کسی کو؟ یہ کیوں ہے؟ یہ تربیت کا سسٹم ہے، تربیت کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے، خدا کی قسم، یہ کہتے ہیں معیشت روتے، معیشت۔ میں کہتا ہوں معیشت کو چھوڑو، معیشت کو بھوکے اچھے اس سے، وہ انسان ہی ختم ہو گئے۔ معیشت کیا کرے گی؟ پیسے لے کے کرو گے کیا؟ دنیا میں تو انسان ہی مارکیٹ سے ختم کر دیا۔ انسان، بہترین انسان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہو، نماز سے اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہو، تمہیں ایسا عمل بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا 2 لڑائی کیے جن میں 2 بندوں میں لڑائی ہوئی بھی ہو، ان میں صلح کرا دو۔ یہ روزوں سے بڑا عمل ہے، یہ نمازوں سے بڑا عمل ہے۔ نفل نمازیں کہتے اتھی نہ پڑھ لینا، میں لوگوں میں صلح کرا دو، لوگوں میں صلح۔ اب صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے تو بتاؤ لڑائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ یہ تو سوچو۔ تو آج ہم لڑ نہیں رہے، کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ تھوڑے پیسوں، تھوڑے ابھی جس عورت نے کیا کیا یہ تھوڑے پیسوں میں لیتے، کیوں؟ دل کا یقین بگڑا ہوا ہے کہ پیسوں سے کام بنے گا۔ اب بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت کام کرنے کی؟ اس وقت ضرورت تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت کی ہے کہ لوگوں پہ محنت کر کے لوگوں کو کہا جائے کہ مال سے زندگی نہیں بنے گی، اعمال سے بنے گی خدا کے لیے۔ اور خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ دیکھ کے بتا رہا ہوں، جو لوگ اللہ کی بات مان رہے ہیں، سن لو غور سے، جو لوگ اللہ کی، میرے سامنے ہیں یہ لوگ، جو لوگ اللہ کی بات مان رہے ہیں، یہ کس قدر مزے کر رہے ہیں زندگی میں، خدا کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو۔ دنیا بے چین ہے، وہ مزے میں ہے، وہ کوئی پرابلم نہیں۔ میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، خود بتا رہا ہوں، مزے ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو نافرمان ہیں وہ بیچارے پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں، حکومتوں کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں، سیٹوں پہ بیٹھے ہیں۔ میں ایک منسٹر سے میں ملا، اس نے کہا میں منسٹر ہوں مگر بہت مشکل میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ نے منسٹری کی سیٹ پہ بٹھا کے بے چین کر دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری بات ماننے والوں کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی ہے، آگے بھی آسانی۔ سمپل سی بات، اس بات کی اپنے اوپر محنت کرو میرے دوستو، اپنے آپ کو سمجھاؤ خدا کے لیے سمجھاؤ کہ جھوٹ بولنے سے ذلت ملے گی، فراڈ کرنے سے عذاب آئے گا، میری زندگی بے چین ہوگی۔ ابھی لوگ جو ڈاکے مارتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ڈاکے سے پیسے میں لے رہا ہوں یہ میرے لیے عذاب بن جائیں گے، مارے گا ڈاکہ؟ کتنی ضرورت ہے بتاؤ اس بات کی بتانا۔ ایک دوسرے کو یہ بات سمجھاؤ خدا کے لیے کہ نئی مال سے زندگی بنے گی، اعمال سے زندگی بنے گی۔ اپنے آپ کو نماز پہ لے آؤ، اپنے آپ کو سچ بولنے پہ لے آؤ، دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت میں مزے کرو گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وآخر دعوانا